أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. سامعین کرام، میرے عزیز، میرے پیاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یوں تو ہر ہفتے فقیر قادری کے بیت النور میں الحمدللہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے محفل حلقہ ذکر ہوتا ہے، اور جب کسی بزرگ کا عرس کی تقریب ہو یا ولادت کی تقریب ہو، 12ویں شریف کی تقریب ہو یا 11ویں شریف کی تقریب ہو، الحمدللہ ہم سب چند لوگ حاضر ہو کر اپنے محسنوں کو یاد کر لیتے ہیں کہ جن کی صدقے میں ہم کو دولت ایمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں مسلمان ہونے کا پہچان ملا، اور یہ اللہ کے ہی فضل و کرم سے ہے۔ یوں تو غوث اعظم کا بھی ذکر ہوتا ہے، غریب نواز کا بھی ذکر ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء اکابرین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ونبر اللہ تربتہ کی ذات کیا ہے، چند تعارف ان کا کرا دوں۔ جو بڑی بڑی اپنی مزاروں میں جتنے جلوہ گر ہیں، خواب بدی الدین مزندہ شاہ مدار، خواب سرکار معین الدین اجمیری حسن سنجری ہوں یا قطب الدین بختیار کاکیہ نظام دہلوی ہوں، جتنے بھی بر صغیر میں اور دیگر ممالک میں بزرگان دین نظر آتے ہیں، اس میں تقریباً 80% بزرگان دین امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اس ذات کا نام امام اعظم ابو، جن کے مقتدیوں میں غوث جلی ہوں، خواجہ معین ہوں، نظام الدین ہوں، قطب الدین ہوں، مدار پاک ہوں، داتا تاج گنج بخش علی اجمیری ہوں، اسی نسبت کی وجہ سے سب کو حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام سے شروعات کرتا ہوں کہ آپ ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ لکھتے تھے تو صفحات کو بھی فارس کے اندر حنیف کہا جاتا ہے،
اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قلم الدوات کی نسبت سے بعض آپ کو جو ہے حنیف، اس وقت ان کو قلم الدوات کو جو ہے حنیف کہتے تھے قلم کو اس میں. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صفحات کے لکھنے والا ابو حنیفہ یعنی فقہ کی اندر عبور حاصل کرنے والا. یہ کوئی آپ کے جو والد محترم تھے حضرت ثابت، کیا نام تھا؟ حضرت ثابت. اور ان کے والد تھے حضرت نعمان، یعنی کہ حضرت ثابت ابن نعمان امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کا نام تھا نعمان اور آپ کے والد کا نام تھا ثابت. آپ کے دادا حضور حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے گھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی امام اعظم کے والد ماجد کی، تو وہ حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر انہیں گئے اور مولا کائنات نے دعائیں فرمائی، اور اسی دعاؤں کا اثر تھا کہ ثابت کے گھر جو بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے والد کی نسبت سے اس کا نام نعمان رکھا، اور پھر اپنے باپ کی نسبت سے وہ نعمان ابن ثابت ہوئے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی؟ ابو حنیفہ بھی اور نعمان ابن ثابت ہوئے. ان کی شان یہ ہے کہ آپ تابعین میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو. تقریباً 70 صحابہ سے آپ نے ملاقات فرمائی. سبحان اللہ. سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 120 ہجری تک صحابہ کا زمانہ رہا ہے. اور تقریباً 12 لاکھ سے زائد آپ نے مسائل قرآن و حدیث سے اخذ فرمائے. آپ ریشم کا کاروبار کرتے تھے. کس کا؟ بہت بڑے کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے، ریشم کا کاروبار. تو ایک بزرگ کی آپ پر جب نظر پڑی تو چاہا کہ اس بچے کو جو ہے دین کی طرف لایا جائے. اور پھر آپ نے بھی خواب دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو کھلا ہوا دیکھا اور میں اس میں سے کچھ سمیٹ رہا ہوں آ رہا ہے. تو پھر آپ نے حضرت امام شیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو خواب کی تعبیر کرنے والے تھے ان سے تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو فرمانے لگے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثوں سے، قرآن و حدیث سے فقہ کے مسائل حل فرمائیں. جو آج ہم حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، غریب نواز جیسے بزرگ، جس بڑے بڑے بزرگان ہیں ان کی نسبت سے. تو پھر ان کے شیخ ہوئے شیخ حماد بن یوسف رضی اللہ تعالی. ان کا وہ اتنا ادب کرتے تھے کہ جس سمت آپ کا گھر تھا اس سمت کبھی آپ پیر کر کے نہیں سوچتے. دیکھو ایک بات بتائیں، ادب سے جہاں سورتا ہے دونوں جہاں، اور بے ادب سے زمانہ کٹتا ہے، وہ بھی زمانے سے کٹ جاتا ہے. آج لوگ اپنے والدین کا، اپنے پیر و مرشد کا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے میں شرم کرتے ہیں. ماں باپ کا ہی لے لیجیے،
اگر کوئی سے کہہ دو کہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کرو تو پتہ نہیں ان کو کون سی غیرت مار جاتی ہے نا. تو ادب کرنے سے عظمت ملتی ہے. یاد رکھنا جو جتنا مؤدب ہوگا اپنے بڑوں کے لیے، جس کو اس نے بڑا مانا، تو اس کو اتنی عظمت ملتی چلی جائے گی. اور محبت کرنے سے معرفت ملتی ہے. قربانیاں دینے کے لیے، قربانیاں دینے سے قرب ملتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو شیخ حماد بن یوسف جب تک موجود رہے آپ درس نہیں دیتے تھے، کیونکہ میرے شیخ موجود ہیں. کوئی آتا بھی تھا مسئلے کے لیے تو وہاں بھیج دیتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو انتخاب کیا گیا کہ کس کو بٹھائے، اور آپ کے شیخ آپ کو اتنا عبور حاصل ہو گیا تھا فقہ کے اندر کہ آپ کے شیخ تمام طلبہ سے کہہ دیتے تھے جاؤ اور صرف مجھے اور ثابت ابن نعمان کو بیٹھے رہنے دو. اور درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہتا تھا اور آپ اپنے شیخ سے تعلیم حاصل کرتے تھے. جب شیخ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ثابت ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسند سنبھالی، اور پھر ایسی سنبھالی کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اکابرین آپ کی بارگاہ میں زانوئے ادب پھیلاتے ہوئے نظر آئے. جب آپ کی ملاقات حرم شریف کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت امام جعفر صادق کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایک شخص ہے ثابت ابن نعمان. آپ کی شان پتہ ہے کیا؟ پہلے بھی بتایا ہوا میں نے. آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ دربار رسالت میں جاتے سلام پیش کرتے السلام علیکم یا سید المرسلین، تو اندر سے آواز آتی وعلیکم السلام یا امام المسلمین. یہ شان. تو امام جعفر صادق امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر. تو امام جعفر صادق سے بھی آپ کی ملاقات ہے، امام موسیٰ کاظم سے بھی آپ کی ملاقات ہے. امام جعفر صادق نے پوچھا کہ یہ نعمان، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی عقل سے مسئلے حل کرتے ہیں. تو کہا کہ حضور اجازت ہو. پہلے تو یہ تھا کہ آپ درس دے رہے تھے، پتہ نہیں چلا. تو امام جعفر صادق تشریف لے آئے. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق تشریف لے آئے، سب وعدہ ہو گئے، شہزادہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، اولاد بطول ہیں. تو حضرت ثابت ابن نعمان حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ حضور آپ تشریف لے آئے تو ثابت ابن نعمان بیٹھا نہیں رہتا. تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر آپ سے بات ہوئی تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عقل کو ترجیح دیتے ہیں، عقل سے مسائل حل کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، میں آپ کے نانا جان کی شریعت اور قرآن سے مسئلے اخذ کرتا ہوں. تو کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق سے آپ نے کہا. تو کہا کہ پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے مرد بڑا ہے یا عورت کی عظمت بڑی ہے؟ عورت بڑی ہے رتبے میں یا مرد؟ طاقتور کون ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں مرد. تو کہا کہ اگر میں عقل کو ترجیح دیتا، اپنی عقل سے مسئلے حل کرتا، تو کبھی مرد کے مقابلے میں اپنی فکر کے اندر عورت کو دگنا دیتا اگر عقل سے کرتا. کیونکہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، کما لے گا، کھا لے گا.
لیکن میں اللہ کے قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں کہ اللہ کے قانون کا یہ حکم ہے کہ عورت کے مقابلے میں وراثت کے اندر مرد کو بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں، بیٹی کو 1 حصہ دیے جائیں۔ پھر دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ حضور بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ نماز افضل ہے۔ تو کہا کہ اگر میں عقل سے فتوے دیتا تو فتویٰ یہ دیتا کہ نمازوں کی بھی قضا کرے، کیونکہ عورت پہ وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ اس پر نماز وغیرہ معاف ہو جاتی ہے ایام حیض کے اندر، نماز معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے قانون شریعت اور آپ کے نانا جان کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سنا تو حضرت ثابت ابن نعمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو امام جعفر صادق نے چھو لیا۔ سبحان اللہ۔ 2 سال آپ ان کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال؟ 2 سال، اور آپ کو امام جعفر صادق سے خلافت بھی عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ خلافت بھی عطا ہوئی۔ جب آپ حرم شریف میں پہنچے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مقتدیوں میں نے کہا نا مدار پاک جن کے مقتدی ہیں، غریب نواز جیسے ان کے مقتدی ہیں، نظام الدین علاء الدین جیسے ان کے مقتدی ہیں، داتا تاج بن بخش جیسے ان کے مقتدی ہیں۔ 80% اولیاء کرام ان کو فالو کرتے، ان کی پیروی کرتے۔ لوگ ان کا عرس نہیں مناتے، ان کے مقتدیوں کے عرس تو بڑے زور شور سے منتے ہیں، دھوم دھام سے منتے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، عورت کے مسائل، مرد کے مسائل، طلاق کے مسائل، رجع کے مسائل، نہ جانے کتنے مسائل، 12 لاکھ تقریباً 93,000 مسائل آپ نے قرآن و حدیث سے نکالے، اس کی ہم عرس نہیں مناتے۔ بال میں تیرا آج اس کا عرس پاک ہے، 2 شعبان، 2 شعبان، استغفر اللہ۔ آپ جب حرم شریف پہنچے تو ایک صدا آئی غیب سے کہ اے ابو حنیفہ، آپ تقریباً آپ کی پرہیزگاری بھی بتاؤں گا۔ صدا آئی کہ ابو حنیفہ، ہم نے تجھے اور قیامت تک جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آیت الکرسی کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اپنے اولیاء کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں، اور جو شیطان کے دوست ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم والے لوگ ہیں۔ کیونکہ الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام۔ اور آج کے غیر مقلد جو اہل حدیث بنے بنتے ہیں، کوئی انجینئر کو پکڑا ہے، کوئی ڈاکٹر کو پکڑا ہے، انہیں وہ مبارک ہو اور ہمیں مصطفیٰ کی سند یافتہ مبارک ہو۔ تو ان کے ساتھ تمہارا نشر ہو، الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ خدا اور اس کا رسول، اس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس امام کے مسئلے کو ہم فالو کرتے ہیں۔ آپ کی پرہیزگاری، ایک مرتبہ بہلول دانا جو مجذوب تھے، وہ کچھ کھا رہے تھے، کھڑے ہوئے، مجذوب ہیں، کھڑے ہوئے کھا رہے تھے۔
آپ نے کہا بیلول نہی المنکر امر بالمعروف کا کیسا جذبہ تھا آپ کے اندر. کہتے ہیں بیلول ثابت بن نعمان کی صحبت میں رہتے ہو، کھڑے ہو کر کھاتے ہو. اتنا بڑا مجذوب جس نے دنیا میں جنت بیچ دی اس سے کہہ رہے ہو کہ ثابت بن نعمان کی صحبت میں رہتے ہو اور کھڑے ہو کر کھا رہے ہو. ڈرتے نہیں تھے آپ، بے باک کہتے ہیں کہ جانتے ہیں یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے. یہ فیض یافتہ امام جعفر صادق ہے، یہ فیض یافتہ امام باقر ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. لکڑی کی کھڑاؤں پہنتے تھے، چلتے چلتے دھول کسی کے دیوار پر لگ گئی تو حضرت ثابت اپنے نعمان کشمکش میں آ گیا. اتنا تقویٰ جس نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے ماہ رمضان میں ہر رمضان 60 قرآن مقدس کتنے مکمل فرمایا کرتے تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. اور تقوی کا یہ عالم، خوف خدا کا یہ عالم کہ ایک یہودی آگ پرست کی دیوار پر اپنی کھڑاؤں سے اڑ کر دھول چپک گئی تو آپ نے کہا کہ اگر میں چھٹاؤں گا تو اس کی دیوار کچی ہے تو بھی جھڑے گا اور نہیں چھٹاؤں گا تو بھی گناہگار. کیا کروں؟ کشمکش میں تھے، دروازہ بجایا، مجوسی باہر نکل کر آیا. کہا ثابت بن نعمان، کہا مجھے جانتے ہو؟ آپ کو کون نہیں جانتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ ثابت بن نعمان مشہور ہے، مسلمانوں کے بڑے امام ہیں. تو کہا کہ آپ کی میری کھڑاؤں سے دھول اڑ کر آپ کی دیوار پر لگ گئی، میں معافی مانگنے آیا تھا. آج لوگ لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے، بڑا بڑا حق دبا لیتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے، حق پامال کر دیتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے. اللہ کا خوف دیکھو. تو اس مجوسی نے کہا کہ دیوار کو بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا. کیونکہ جس کے دین میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہو اس کا دین اتنا خوبصورت ہے. حضرت داتا تاجر بخش علی اجمیری حرم شریف گئے، جنہوں نے کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ لکھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا بتایا کہ میں بلال حبشی کی قبر مبارک پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں ایک بوڑھا شخص اس طرح لیٹا ہوا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے گود میں لیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، داتا تاج گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں جن کے دربار میں غریب نواز نے چلہ بشی کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی، آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کی حضور یہ کون ہے؟ کہا کہ جانتے نہیں ہو، یہ تمہارے بر صغیر کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ شان حضرت امام اعظم ہے. تو یہ چند باتیں آپ کو ان کے متعلق فقیر بتانا چاہتا تھا، اور بات تو ان کی بہت ہے نا، بات بہت ہے، رات چھوٹی، تو اس لیے بس مختصر سا تعارف میں کروایا. اور الحمدللہ ہمیں خوش نصیبی یہ حاصل ہوئی کہ ہم نے آج ان کا جشن بھی منا لیا. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس جشن کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا اسے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب رہنے والا بنائے. اللہم آمین. نہیں ہو گیا. مہربانی ہوگی.